السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں بہت قصے ہوئے، بڑی لمبی تفصیل ہے، بیان میں کہہ چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام راستے سے نہیں جانا تھا۔ حضرت ابوبکر سے کہا کہ ہم ایسے راستے سے جائیں جس راستے سے عام لوگ گزرتے نہ ہوں۔ تو صدیق اکبر نے کہا حضرت میں نے وہ راستہ تو دیکھا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا مکہ مکرمہ میں کوئی آدمی دیکھ لو جو ہمیں اس راستے سے لے جائے۔ تو مکہ مکرمہ میں ایک لڑکا تھا، مشرک تھا، اس کو صدیق اکبر نے بات کی بھی ہمیں ایسے ایسے جانا ہے، چھپ کے جانا ہے، تو ہمیں پہنچائے گا مدینہ منورہ؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں ضرور پہنچاؤں گا، اتنے پیسے لوں گا۔ چنانچہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابوبکر نے ساتھ لیا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اتنے پیسے لوں گا، مدینہ منورہ تمہیں خفیہ راستے سے پہنچاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے، راستے میں غار آتا ہے اور اس غار میں 2 ڈاکو ہیں، اور وہ 2 ڈاکوؤں کے ساتھ میری سیٹنگ ہے، میں تو نکل جاؤں گا، مجھے تو کچھ کہیں گے نہیں وہ، لیکن دوسرے جو مسافر ہوتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، کبھی قتل بھی کر دیتے ہیں، سارا سامان بھی چھین لیتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں وہ، اس لیے وہاں آپ کو سیٹنگ کرنی پڑے گی، یعنی آپ کو دیکھنا پڑے گا وہاں، جیسے کسٹم والوں سے لوگ سیٹنگ کرتے ہیں نا، تو ایسے اس نے کہا میری تو وہاں سیٹنگ ہے ان 2 ڈاکوؤں سے، لیکن میں جو ہے آپ کو وہ خالی اتنی غار 10 منٹ کا پیدل کا راستہ ہے، وہ تھوڑا سا آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ راستے میں غار آ گیا تو اس نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں، دیکھیے وہ غار سے نکلنا ہے، آپ غار کے اس پار آ جائیے، میں کھڑا ہوں۔ چنانچہ وہ نکل گیا غار سے، ڈاکو نے اس کو تو کچھ کہا نہیں، لیکن اس کا معاملہ ان کے ساتھ تھا، وہ نکل گیا۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر جو ہیں وہ جب اس غار سے روانہ ہونے لگے، نکلنے لگے، داخل ہونے لگے، تو دونوں ڈاکو تلوار لے کر آ گئے، لائیے سامان لائیے، پیسے لائیے، کیا لائے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت سے بات کی، حکمت یہ یاد رکھنا، حکمت، وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے اللہ نے حکمت دے دی بہت بڑی خیر اللہ نے دی، اللہ قرآن میں کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی تم دونوں کا کیا نام ہے، نام تو بتاؤ۔ تو ان دونوں نے کہا ہمارا نام ہے مہانان۔ مہانان کا مطلب ہے ذلیل لوگ۔ آپ نے فوراً جواب دیا لا 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 بل انتما مکرمان، نہ تم تو عزت والے لوگ ہو، تم ذلیل کہاں ہو، تم تو عزت والے لوگ ہو۔ جب آپ نے یہ جملہ حکمت کے ساتھ کہا، محبت بھرا، تو دونوں نے تلواریں ڈال دی اور دونوں نے کہا حضرت آئیے 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 ہمارے غار میں بیٹھیے، کھجور لائیے، پانی پیجیے، کھجور کھائیے، حضرت آئیے آئیے آئیے۔ کسی نے ہمیں مکرمان تو کہا ہی نہیں ہے، کسی نے عزت والا تو کہا ہی نہیں ہے، سب ہم لوگ جو تھرڈ کلاس کا لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے تھرڈ کلاس کے آدمی ہیں دونوں، آئیے آئیے آئیے۔ یہ ہے حکمت کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ ڈھنگ سے بات کرو، ڈھنگ سے بات کرنے سے سامنے والا جو ہے گاڑا دوست بن جاتا ہے۔ ہاں، ماں کو ماں کہو کتنا پیار لگتا ہے، اور اسی ماں کو کہو میری بیوی کی، میرے شوہر کی، میرے والد کی بیوی ہے، تو کتنا خراب لگتا ہے یہ۔ حالانکہ ہے دونوں ہی کے، لیکن ماں اور والد کی بیوی تو دونوں جملوں میں فرق ہے۔ اب ان دونوں نے بہت اکرام کیا حضور کا۔ وہ جو سٹنگ والا تھا، وہ مشرک لڑکا وہ سامنے کھڑا تھا، ارے بھی تو وہاں کیوں کھڑا ہے، یہاں حضور کو بٹھایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعوت کی، بات کی، بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، مدینہ منورہ جا رہا ہوں، اور تمہیں جب بھی فرصت ملے تم وہاں آ جانا۔ انہوں نے کہا ضرور آئیں گے ہم آپ کے پاس، اور کہا تمہارا نام مکرمان ہے، مہانان نہیں ہے، تم تو عزت والے لوگ ہو،
مدینہ کی دعوت دی. پھر انہیں دونوں ڈاکوؤں نے حضور کا سامان اٹھایا اور اس کو کہا وہ لڑکے کو کہ بھائی چل تو بھی سامان اٹھا. اچھا اس کو ان دو ڈاکوؤں کو پتا نہیں تھا کہ لڑکا تو ان کے ساتھ ہے. کوئی بھی راستے میں ملتا تو صاحب کوئی بھی پوچھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی یہ لڑکا کون ہے, تو آپ فرماتے دلیل یدلنی, کہ بھائی دلیل ہے جو ہمیں راستہ بتا رہا ہے مدینہ منورہ کا. یہ اگر وہ لڑکا جو ہے وہ مشرک تھا, لیکن آپ نے فرمایا کہ دلیل یدلنی, اس لیے کافر ڈرائیور ہو سکتا ہے, کافر پائلٹ ہو سکتا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رہبری نہ لیتے اور اس کو نہ کرتے کہ نہیں بھی اس کو ہم نہیں لیں گے, تو کسی کا بے ایمان کے موٹر میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے. کہ بے ایمان پائلٹ جو ہے ہوائی جہاز نہیں چلا سکتا, اس کو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے. لیکن یہاں حضور نے کہا دلیل یدلنی, دونوں اتنے عاشق ہو گئے حضور پر, اتنے عاشق ہو گئے او. اور حضور نے مدینہ کی دعوت دی کہ مدینہ بھی آنا, میں وہاں مشغول رہوں گا, تو کوئی خالی آ کر بتانا مکرمان آئے ہیں مکرمان. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعد میں وہ مدینہ منورہ بھی پہنچے, اور بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں مسلمان بھی ہو گئے. یہ حکمت ہے. ہمیشہ کوئی بھی کام کرو, گھر میں بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, پارٹنر کے ساتھ, سوچ سمجھ کے بولو, پہلے تولو پھر بولو, اور بولو تو حکمت سے بات بولو, حکمت کے ساتھ کام کرو. اللہ تعالی ہم سب کو حکمت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ اچھا یہ کلمہ پڑھ لو اور دعا کر لو کہ اے اللہ ہمیں حکمت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.